بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس زندگی سے ایک ہی شکوہ رہا مجھے، جی بھر کے رو سکا نہ میں زہرا کے لال کو۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں آپ کو اس سے قبل بھی فرمان مولا علی بیان کرتا رہا ہوں، اور آج بھی فرمان مولا علی سنیں۔ حضرت علی شام کی جانب جا رہے تھے۔ وہاں کا ایک صوبہ ہے انبار۔ وہاں جب پہنچے تو زمینداروں نے آپ سے ملاقات کی تو وہ لوگ سواریوں سے اتر پڑے اور آپ کے آگے دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ کیا حرکت ہے جو تم نے کی؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہماری ایک رسم ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اس حرکت سے تمہارے حکمرانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبخت ہو کر رہ جاؤ گے، اور وہ کتنے گھاٹے کی مشقت ہوگی جس کے بعد سزا بھی بھگتنا پڑے گی، اور وہ آرام کتنا نفع بخش ہے جس کے ساتھ دوزخ سے امان مل سکتی ہے۔ مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، جان پدر، میری یہ 4 اور 4 8 باتیں یاد رکھنا۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سب دولتوں کی دولت عقل ہے، سب سے بڑی ناداری کم عقلی ہے، پرلے درجے کی تنہائی خود پسندی ہے، اور سب سے بڑی شرافت خوش خلقی ہے۔ بیٹا، احمق کی دوستی سے بچ کر رہو، کیونکہ وہ چاہے گا تمہیں فائدہ پہنچانا مگر پہنچا دے گا نقصان۔ بخیل کی دوستی سے پرہیز کرو، کیونکہ جب بھی تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور رہے گا۔ بدکار کی دوستی سے دور ہو، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بھو بیچ ڈالے گا۔ اور کذاب دروغ گو کو دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ شراب کی مانند ہے، تمہارے سامنے بعید کو قریب اور قریب کو بعید کر دکھائے گا۔ فرمان نمبر 39۔ فرمایا، جب نوافل فرائض کی حدود کے قریب ہونے لگیں تو ان کی بجاوری سے خدا کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ مثلاً جہاد فرض ہے، جو شخص اس فرض کی بجاوری کے وقت نماز نافلہ پڑھنے لگے، اس کی نماز قرب خدا کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ فرمان نمبر 40۔ فرمایا، عاقل کی زبان اس کے دل کی تابع ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کا تابع ہے۔ سید رضی سے فرماتے، حضرت کا یہ ارشاد عجیب اور اعلیٰ معنی کا حامل ہے، جس سے انداز یہ ہے کہ عاقل اپنی زبان نہیں کھولتا مگر دل سے مشورہ کرنے اور سوچ وچار کر لینے کے بعد، لیکن احمق غور و فکر کیے بغیر جو منہ میں آتا ہے جھوٹ کہہ دیتا ہے، جو منہ میں آتا ہے جھٹ کہہ دیتا ہے۔ چنانچہ عاقل کی زبان اس کے دل کی تابع ہو جاتی ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کے تابع ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سے جو کسی بیماری میں مبتلا تھا فرمایا، جو بیماری تمہیں آتی ہے اللہ نے اسے تمہارے گناہ دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ ٹھیک ہے کہ مرض میں کوئی اجر نہیں، لیکن وہ گناہوں کو ضرور دور کر دیتا ہے اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اجر تو صرف زبان سے کہی ہوئی بات اور ہاتھوں اور پاؤں سے کیے ہوئے عمل میں ہے، اور اللہ سبحانہ صدق نیت اور نیک دلی کی بنا پر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سید رضی سے فرماتے ہیں،
میں کہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے سچ فرمایا، بے شک مرض میں کوئی اجر نہیں، کیونکہ مرض کا شمار ان چند باتوں میں ہے جن پر علم کا استحقاق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علم کا استحقاق ان آلام امراض وغیرہ پر ہوتا ہے جو امر خدا کے طور پر بندے کو لائق ہو جاتے ہیں، اور اجر و ثواب کا استحقاق بندے کے اپنے کیے پر ہوتا ہے۔ پس ان دونوں عوض اور اجر میں فرق ہے، جسے جناب امیر علیہ السلام نے بقضائے علم روشن برائے صاحب واضح کر دیا ہے۔ فرمایا، خوشحال اس کا جس نے قیامت کو یاد رکھا اور حسب اور حساب دینے کے لیے عمل کیا، گزارا کے مطابق رزق پر قناعت کی اور اللہ سے راضی رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔